بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں ان کا بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ پوری ہوں گی۔ سامعین، قیامت کی بہت سی نشانیاں تو پوری ہو چکی، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، البتہ بڑی بڑی نشانیاں بھی باقی ہیں، جن میں دجال کا خروج، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور یاجوج و ماجوج کا خروج شامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں صحیح احادیث کی روشنی میں بتاؤں گی۔ یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہمیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جس پر یقین اور ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں حدیث کی کتاب جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آج تک عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی حکومت قائم بھی ہوئی تھی، اگر ہم اسے شمار کرنا چاہیں تو وہ حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں شام اور مصر نے اطاعت قبول نہیں کی تھی، جس کا مطلب واضح ہے کہ ابھی یہ معاملہ ہونا ہے، ابھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اسی احادیث کے اگلے الفاظ میں روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر امام مہدی علیہ السلام کا نام ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا، جبکہ مہدی ان کا لقب ہے۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، میرے اہل بیت میں سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ بات تو کنفرم یعنی واضح ہو گئی کہ امام مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور ان کا اسم مبارک نام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، جبکہ مہدی ان کا لقب ہوگا۔ اب سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کب، کہاں اور کیسے آئیں گے، تو حدیث کا مفہوم سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی زمین عرب کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بڑھ چکی ہوگی۔ ذرا سوچئے، ہر جانب ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوگا، لوگ سخت پریشان ہوں گے۔ اس موقع پر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور عظیم الشان عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ، جس کے راوی ہیں، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوں گے، بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، اور وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے، جیسے کہ وہ ظلم سے بری ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے عرب کے اندر اور 7 برس تک بہترین اور خالص حکومت قائم کریں گے۔ اس زمانے کے لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے، تو ایک اور روایت میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا کہ انتہائی مصائب اور آزمائش ہوں گے، کسی شخص کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہ وہ ظلم سے خود کو بچا سکے، پھر اللہ میرے خاندان، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، اور اس کے ذریعے سے اللہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں پر رہنے والے اور زمین پر رہنے والے، اور آسمان ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں روکے گا اور اسے زمین پر برسا دے گا، اور زمین اپنی پیداوار میں کچھ کمی نہیں کرے گی، یعنی سب کچھ زمین باہر نکال دے گی، اناج وغیرہ۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ظلم کو ختم کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، آسمان اور زمین والے ان سے راضی ہو جائیں گے، اور پھر ہر جانب خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو داؤد کی حدیث میں روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے خاندان، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا،
اور تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مسند ابن حنبل اور سنن ابن ماجہ میں حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہندی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کریں گے، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا زیادہ دینی شخص نہیں ہوں گے، مگر ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے ذریعے سے انقلاب عظیم برپا کر دیں گے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنت کے سرداران کو گنواتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے سرداروں میں خود حمزہ رضی اللہ عنہ یعنی آپ کے چچا جو کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ، اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لختے جگر، اور امام مہدی۔ قرآن کریم میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کہیں نہیں آیا، مگر احادیث واضح ہیں جن کے مفہوم کے مطابق آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ آپ جب دنیا میں ظاہر ہوں گے تو کچھ روایات کے مطابق آپ کی عمر 40 سال ہوگی، اور آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ اس دور میں مسلمانوں کے درمیان ایک جھگڑا ہوگا، کیونکہ حج کے ایام میں ایک عرب حکمران کی موت ہوگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوگا اور وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مکہ سے باہر ہر جانب فتنہ فساد ہو جائے گا، اور اس موقع پر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام لوگ امام مہدی کو ثالث بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، دنیا میں جنگ عظیم کا آغاز ہوگا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ امام مہدی کا ساتھ دینے مشرق سے فوجیں نکلیں گی، کالے جھنڈے والوں کی جماعت خراسان سے نکل کر بیت المقدس جو فلسطین میں ہے وہاں پہنچے گی اور امام کی فوج میں شامل ہوگی۔ سامعین، خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے حصوں کو ملا کر جگہ تھی۔ پھر امام اپنی فوج کے ساتھ ہر جگہ فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ بیت المقدس بھی فتح کر لیں گے جو فلسطین میں ہے۔ امام مدینہ سے مکہ جائیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جیسے آپ کو پہلے بتایا، لیکن حدیث کے مطابق اس وقت ان کا سب سے بڑا مخالف بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ عربی خاندان کا ایک قبیلہ ہے۔ اس وقت وہ امام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر کے بھیجے گا، مگر وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان کے راستوں میں زمین میں دس جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے زمین میں دسا دیں گے۔ پھر امام مہدی کے ظہور کو دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمان جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ جب 7 سال کے عرصے کے دوران امام بیت المقدس کو بھی فتح کر لیں گے، پھر عالم کفر اکٹھا ہو کر اعلان کرے گا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ دجال کا خروج بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی مسلم پر موجود ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اب ہوگا یوں کہ دجالی فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کو ایک بڑی تعداد میں قتل کریں گے، یہاں تک کہ انہیں دمشق کی جامع مسجد میں گھیرے میں لے لیں گے۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد میں موجود ہوں گے اور باہر دجالی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کی نماز ہو چکی ہوگی اور نماز کے لیے صفیں تیار ہوں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مینار پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور اس کے بعد والی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ کو آئندہ کی ویڈیوز میں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مسلم کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔